تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ دین کی خدمت کرنا یہ تمام برکتوں اور سعادتوں کی کنجی ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں ایسی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو شخص دین اسلام کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ خود تمہاری مدد فرمائے۔ اور یہ مدد اترتے ہوئے 1400 سال پہلے جن لوگوں نے دیکھی سو دیکھی، ہم نے آج بھی دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد آج بھی جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے دین ہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا صحرا بھی دین ہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس فتنوں اور جہالت کے دور کے اندر دین کی خدمت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور دین کے لیے نکلنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جتنا مرحلہ کٹھن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جتنا ماحول مشکل ہوتا جائے گا، جتنا دین کا نام لینا مشکل ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب بھی بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جس شخص نے اس وقت میری سنت کو اور میرے دین کو تھاما جس وقت امت میں فساد مچ رہا ہوگا، لوگ بگاڑ کی طرف جا رہے ہوں گے، لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، اور آج کل کے دور میں برملا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حاکمان وقت نے جو ظلم بما کیا ہوا ہے، اس دور کے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میری امت کے لوگ بگڑ جائیں گے، جہالت اور فسق و فجور کا غلبہ ہو جائے گا، حضور فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس وقت جو میرے دین کو تھامے گا، میرے دین کو عام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جتنا مرحلہ کٹھن ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ دین کا نام لے اور وقت مشکل ہو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، اور جو نام لیتے لیتے شہید ہو جائے اللہ اسے کیا درجہ عطا فرمائے۔ یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے کہ جتنی مشکل بڑھتی جاتی ہے ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور آج کل کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہے، دین کا نام لینا، یہ جیل جانا، یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، اور یہ شل کھانا، یہ گولیاں کھانا، اور سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچے بھیجے ہیں اور گولیوں کے سامنے بھی نہتے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں ان ماؤں کو بھی سلام ہے اور بچوں کو بھی سلام ہے، اور جوانوں کو بوڑھوں کو سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام امام بصیری فرماتے ہیں آپ کا نام نامی اس میں گرامی وہ نام ہے جو بسیدہ ہڈیوں پر بھی لیا جائے اللہ تعالیٰ نے بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے دین کے ساتھ جو جتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اس سے محبت فرماتا ہے اور محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ دین کی خدمت کے لیے جب بے پناہ مشقت برداشت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد بھی ویسے ہی نازل فرمائے گا۔ اور آج وہی عالم ہے کہ دین میں یار و مددگار ہے، لیکن آج بھی لوگوں نے اس کے لیے اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وجہ کیا؟ ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی آج حضور کے نام پہ گردنیں کٹ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہو؟ ابھی تو بن دیکھے یہ عالم ہے، جنہوں نے دیدار کیے ہوں گے وہ کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور مسلم افواج رومیوں سے جہاد کر رہی تھی، تو اس وقت رومی فوجیں مسلسل پسپا ہو رہی تھی، انہیں شکست ہو رہی تھی اور پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ایک مقامی حاکم نے یہ کہا تھا واللہ انہم علی قلتہم وضعفہم اقوی وشد منا، اس نے کہا کہ باوجود یہ کہ تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس قوت بھی زیادہ ہے، مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور محمد عربی کا ایک غلام ہمارے 100 بندوں پر بھاری ہے، ایک غلام 100 بندوں پر بھاری ہے۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ کیا ہونی ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی کی عیش و عشرت چاہتے ہیں، اور محمد عربی کے غلام زندگی نہیں چاہتے، وہ شہادت چاہتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ موت کے شوق میں یہاں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک جان دینے کے لیے لڑتا ہے، تم جان بچانے کے لیے لڑتے ہو۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس صحیح سلامت نہیں جانا چاہتے، محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا لہٰذا ان شیروں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھ لو آج کتنے شیر نکلے ہوئے، کتنا حکومت نے ظلم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلائی ہیں، سامنے اسٹیٹ فائر کیے، اسرائیل کے بنے ہوئے شیل پھینکے، گولیاں چلائی ہے، فرانس کے بنے ہوئے ماسک پہن کر آئے ہیں، لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے ہتے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے سینہ تان کر چل رہے ہیں، اور پھر گولیاں چلانے کے باوجود لوگ کم نہیں اور بڑھ رہے، ان کا جذبہ اور بڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وہ اور تھے کہ جن کو بھگا دیا ہے تو نے، ہم وہ ہیں جو محمد عربی کے نام پر قیامت تک اپنی گردنوں کی فصلیں کٹاتے رہیں گے، اور اس کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ کوئی جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ایسا ہے، حضرت بلال بھی مارے کھائی جاتے تھے، اور اتنا مارا جاتا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے کھینچی جاتے تھے اور چمڑی ادھر جاتی تھی، پھر اس میں ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے اور پھر کہتے تھے بتاؤ تم رب کا نام چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہتے جان جا سکتی ہے لیکن محمد عربی کی غلامی نہیں جا سکتی۔ یہ وہی، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور کا عشق کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیسا جوش تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم ان کے وارث ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے آپ کا دفاع کرنے کے لیے، تیر لگ جاتے تھے، تلواروں کے زخم آتے تھے، لیکن وہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے جب سامنے کھڑے ہوئے، ان کو اتنے تیر لگے کہ حضور کے دفاع میں کھڑے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ واپس چلے، جب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محاصرہ ختم ہوا، کہتے ہیں جس طرح سے نہیں ہوتی سے کہ جو کانٹے والی ہوتی، جس کے پورے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں، وہ صحابی جب چلتے تھے تو انسان لگتا ہی نہیں تھا، لگتا تھا سے کی طرح کوئی جا رہا۔
آپ اندازہ کریں کہ وہ حضور علیہ السلام سے کس قدر زیادہ وہ محبت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کا میدان تھا اور وہ زخمی ہوئے اور آپ علیہ السلام آپ نے ان کو آپ کے سامنے لا کر جب انہیں رکھا گیا اور حضور کے سامنے پیش کیا گیا، فوضع خدہ علی قدمہ الشریف ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنا رخسار حضور کے قدم مبارک کے اوپر رکھا اور پھر اس وقت حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رعانی ابو طالب لعلم انہ حق بقولہ، کاش حضور آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو پتہ چلتا جو شعر وہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا ان کے شعر کا ان سے زیادہ مستحق میں ہوں۔ وہ کیا شعر تھا؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسْنَعَ دُونَا وَنَزْحَلُ عَنَ بَنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یہ وہ نبی ہے حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ جن کے گرد پہرا ہم دیکھیں ہم ان کو سلامت رکھیں گے، اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، ہم ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حتیٰ نصرہ دونہ ہو، ہم اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے لیکن اپنے نبی تک آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَنَزْحَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم اپنے بیٹوں کو بھی بھول جائیں گے، بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ آج خدا کی قسم ہے 1400 سال بعد پھر وہی منظر ہے، لوگ بیویاں اپنے بچے ماں باپ سب کو چھوڑ کر میدان عمل میں، اور یہ ایسے پلید لوگ ہیں انہی پر الٹے الزام لگاتے، کہتے ہیں انہوں نے گولیاں چلائی ہے، کسی کے پاس پستول ہے ہی کوئی نہیں، گولی کس سے چلانی ہے؟ وہ ایسے ایسے بے وقوف ہیں، وہ وزیر دفاع کہتے ہیں ان کے پاس لاٹھیاں ہیں، لاٹھیوں سے مسلح ہے اور وہ سیدھے فائر کر رہے ہیں۔ دسو کیڑیاں سوٹیاں جنہیں جو فائر نکل دیں، اپنی عقل کوئی نہیں، کہتے ہیں لاٹھیوں سے مسلح ہے اور سیدھے فائر کر رہے ہیں اور لاٹھیوں سے بھی گولیاں نکلتی ہیں، اور کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ محمد عربی کے غلام ہے، یہ لبیک کے نعرے سے ہی سب کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ حضور اور یہ اللہ کی مدد آتی، یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ صرف اللہ کی مدد ہے، ورنہ گولی کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور جب گولیاں چل رہی ہے سب کو پتہ ہے، تیزاب پھینکا گیا زمین بھی پھٹ گئی ہے، یہ بتایا کسی نے؟ مسلمانوں پر تیزاب پھینکا گیا جس سے زمین بھی پھٹ گئی ہے، اتنا زہریلا تیزاب تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور پھر یہی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ اور اتنی شہادتوں کے بعد گھر نہیں بیٹھے، سینہ تان کے پھر چل رہے ہیں، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس شاقان مصطفیٰ کا ہجوم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ جتنا مرضی جھوٹ پہ لا لے کہ یہ جی دہشت گرد ہے، یہ عسکریت پسند ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، خدا کی قسم ہے وہاں سٹیج سے بھی اعلان ہوتا ہے کوئی کسی پولیس والے پر تشدد نہیں کرے گا، اور جو کرے کہتے ہیں اس کو پکڑ کے ہمارے ساتھ پاس لے کر آؤ۔ اور اگر تشدد کرنا ہوتا ہے نا تو جتنے پکڑے گئے ہوتے سارے ہی مارے جاتے، کتنے ہی پکڑے گئے، لیکن ان کو پانی بھی پلایا ہے، بریانی بھی کھلائی۔ میں نے کہا اگرچہ تم نے ہم پر گولیاں چلائی ہیں لیکن کلمہ تو تم بھی مصطفیٰ کا پڑھتے ہو، حضور علیہ السلام کا پڑھتے ہو۔ اور پھر جو لوگ آج بھی گولیاں چلاتے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے، رب کی تدبیر بڑی خفیہ ہوتی ہے، بڑی اس کی تدبیر ایسی خفیہ ہے۔ یہاں دو بندے جو کہتے ہیں نا شہید ہو گئے، اپنی ہی گاڑی کے نیچے آگے مارے گئے، اور وہاں وین کو جو ہے وہ بجلی کی تار لگی، کرنٹ لگا، 3 بندے وہاں بھی مر گئے۔ اب اندازہ کرو مر تو تم نے بھی جانا ہے لیکن تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاقان کو روکنے کے لیے آئے ہو، تمہاری موت اور ہے، عاشق رسول کی موت اور ہے۔ ہاں موت میں فرق ہے، مسلمان کا عشق مصطفیٰ میں جانا اور ہے، اور اگرچہ تم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہو لیکن عاشق رسول کو روکنے کے لیے جو گولی چلاتا ہے اس کی موت اور ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حرمت پر جو پہرا دینے والا ہے دونوں جہانوں میں عزت اسی کی ہوگی، اور جو غدار ہے نا اس کی تو نسلوں کو معافی کوئی نہیں۔ ایک صحابیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں گئی
تو ام المومنین گھر میں نیزہ رکھا ہوا تھا، نیزہ۔ اس نے کہا اماں جی نیزہ کس لیے؟ آپ تو خاتون خانہ ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، آپ نے کون سے جہاد پر جانا ہے، آپ نے نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، دنیا کے سارے جانور کوشش کر رہے تھے آگ بجھ جائے سوائے ایک کے، چھپکلی، وہ پھونکے مار رہی تھی، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا چھپکلی کو قتل کرنا بھی ثواب ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے آگ کو پھونک ماری، اس کے پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن قیامت تک اس کی نسل کو یہ سزا ملی ہے، جو پہلی ضرب میں مارتا ہے اس کو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے گھر میں نیزہ چھپکلیاں مارنے کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ یہ گستاخ نبی ہے، چھپکلی ہو صرف پھونک مارے تو قیامت تک اس کی نسل کو سزا ملتی ہے، اور کوئی انسان ہو کر گستاخ رسول کی جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی ذلیل کرے گا وہاں بھی ذلیل کرے گا۔ اور یاد رکھے انہیں ایسی ذلت ملتی ہے، 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اور اس وقت وہاں کا جو جنرل تھا اس کا نام تھا غلام محمد، نام دیکھو اس کا کیا تھا لیکن اس کے کرتوت کیا تھے۔ اس وقت 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی، جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا اسے سر عام گولی مار دی جاتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت کا جو گورنر جنرل تھا وہ غلام محمد تھا، اور وہ اس وقت یعنی موجودہ کا جو صدر کا عہدہ ہوتا ہے اس وقت وہ پاور اس کے پاس تھی، اس کے ہوتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں پر گولیاں چلی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے وہ بھی بڑا نیک بندہ تھا، اور اس نے سعودیہ والوں سے کہا ہوا تھا کہ یہاں مجھے اپنے پاس جگہ دی جائے، اور مجھے جو ہے میری وصیت یہ ہے مرنے کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے اس کی بات مان بھی لی، لیکن جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ مرا یہاں پر اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا امانت کے طور پر کہ ہم اس کو بعد میں نکال لیں گے اور اس کو جنت البقیع میں جو ہے وہ جا کر دفنایا جائے گا۔ امانت کے طور پر جب اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد جب وہاں لے جانے کی باری آئی تو پولیس آئی، ساتھ جو ہے وہ فوج آئی، ساتھ ڈاکٹر آیا، ساتھ گورکن آیا، قبر کشائی ہوئی کہ اس کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ جب قبر کو کھولا گیا، سامنے سانپ چکر لگا رہا تھا، سانپ چکر لگا رہا تھا، انہوں نے گورکن نے اس کو مارنے کی کوشش کی، سانپ نہیں مرا، اور انہوں نے گولیاں چلائی، سارے فائر جو ہے وہ بے زور گئے، کوئی ایک بھی اسے نہیں لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا ایک علاج ہے، یہاں سپرے کرو زہریلا، قبر بند کر دو، تھوڑی دیر کے بعد سانپ مر جائے گا، پھر اس کو نکال کر لے جائیں گے۔ انہوں نے سپرے کیے زہریلے، قبر کو بند کر دیا گیا، جب دوبارہ کھولا سانپ پھر وہی موجود تھا۔ آخر کار ہوا کہ اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اس ذلیل کو یہی دفن ہونا چاہیے۔ اگلے دن اخبار میں آیا تھا سعودیہ کی حکومت سے معذرت کر لی ہے، ہم اس کو یہاں سے نہیں نکال سکتے، یہ یہی دفن رہے گا۔ وہ آج بھی عیسائیوں کے قبرستان میں ہے، اور وہاں کتے جا کر پیشاب کرتے ہیں اس کی قبر پر، اور وہاں کا گورکن، عیسائی گورکن یہ کہتا ہے کسی قبر سے آواز نہیں آتی سوائے اس کی قبر سے یہاں سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور یاد رکھنا اسے مسلمانوں کے قبرستان پہ جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ کیا عہدے ہمیشہ رہنے ہیں؟ ختم ہو جانے ہیں یہ عہدے، یہ زندگیاں ختم ہو جانی ہے، یہ پاور، یہ طاقت، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ زندہ رہنا ہے تو مصطفیٰ کا نام رہنا ہے، حضور علیہ السلام کا دین رہنا ہے، اور وہ بھی زندہ رہے گا جو حضور کے نام پہ مر مٹتا ہے۔ اور آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
حضور آپ پر تو کروڑوں جہان بھی قربان ہو جائے تو پھر بھی کم ہے۔ اس لیے یاد رکھے جو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے سچا مسلمان وہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، جو وہاں جا سکتا ہے وہ جائے، جو نہیں جا سکتا وہ زبان سے ان کی حمایت کرے، قلم سے ان کی حمایت کر سکتے ہیں قلم سے کرے، جو بال سے کر سکتے ہیں بال سے کرے، جو کچھ نہیں کر سکتے کم از کم مخالفت تو نہ کرے، تو خدا کا خوف کرے، وہ ہمارے حصے کی جنگ لڑے۔ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، یقین مانے اگر یہ نہ ہو سب پر عذاب آ جائے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، اور ایک صحابی فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام آپ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو اور ایک ہی مسلمان دنیا میں زندہ ہو اور اگر اس نے بھی کچھ نہیں نہ کیا، وہ حشر والے دن مجرم ٹھہرے گا۔ اور آج اتنے کروڑوں مسلمان ہیں، انہیں اس کی حساسیت کا علم بھی کوئی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی سفیر کو نکالنے سے کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کافر ہو کر اپنے سفیر کے بارے میں اتنے غیرت مند ہیں کہ اگر اس کو نکال دیا تو ہم ان سے تعلقات ختم کر لیں گے، انہوں نے تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ غلط بیانیاں بھی کر رہے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر۔ ان کا مطالبہ پتہ ہے کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو اسمبلی میں لے جاؤ، اسمبلی جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے، لیکن یہ لوگوں کو غلط حقائق لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا، انہوں نے فلاں کیا۔ کوئی ایک بندہ بھی پولیس والوں کا لبیک والوں نے نہیں مارا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہے تو دکھاتے کیوں نہیں، کوریج کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تمہارے اندر چور ہے، اور جو حق والے ہوتے ہیں وہ بربلا کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی حضور کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں بھی حضور کا نعرہ لگائیں گے، اور جب تک جیتے رہیں گے یہی کہتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ بس یہی ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی عزت پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی حمایت کرنے والوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے، اور جو بندہ ان کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔